بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ قرآنی مناظر کا 29واں حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی سیر اس طرح سے کراتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس دل میں جاگزی ہو جاتا ہے۔ فرمایا، بڑی ہی عظیم اور بافیض ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ کون زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ، تم خدائے رحمان کی سنت میں کوئی خلل نہ پاؤ گے۔ تو نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام واپس آ جائے گی۔ اور ہم نے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ جہنم کا ایک ہولناک منظر سامنے آتا ہے۔ فرمایا، ان شیطانوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے بھی ہے وہ، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے، اس کا دہاڑنا سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی، غصے سے پھٹی پڑ رہی ہوگی۔ جب جب ان کا کوئی جھنڈ اس میں جھونکا جائے گا تو اس کے داروغہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، خبردار کرنے والا تو آیا تھا لیکن ہم ہی نے اس کو جھٹلا دیا تھا۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہو دوزخ والوں پر۔ اللہ کی تخلیق کا ایک منظر سامنے آتا ہے۔ فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرما بردار اونٹنی کے مانند بنایا، تو تم اس کے مونڈوں میں چلو پھرو اور اپنے رب کے بخشے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف پھر تمہیں اکٹھا ہونا ہے۔ انسانوں کی غفلت کی ایک تصویر دیکھیں۔ فرمایا، کیا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ ڈاواں ڈول ہونے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نچنت ہو گئے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دے؟ اللہ کی تخلیق کا نظارہ کریں۔ فرمایا، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ پروں کو پھیلائے اڑتے ہیں اور ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدائے رحمان ہی سنبھالتا ہے۔ انسان کی بے بسی کی ایک تصویر دیکھیں۔ فرمایا، ان سے پوچھو کہ اگر تمہارا یہ پانی نیچے اتر جائے تو تمہارے لیے صاف و شفاف پانی کون لائے گا؟ ایک باغ والوں کا عبرتناک انجام دیکھیں۔ فرمایا، ہم نے ان کو اسی طرح امتحان میں ڈالا جس طرح باغ والوں کو امتحان میں ڈالا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کے پھل توڑ ہی لیں گے، اور ان کے نزدیک پھلوں کو نہ توڑ سکنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ ابھی وہ سوئے پڑے تھے کہ اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے گردش کا ایک جھونکا آیا تو وہ توڑی ہوئی فصل کے مانند ہو کر رہ گیا۔ صبح صبح انہوں نے پکارا کہ پھل توڑنے ہیں تو سویرے اپنے کھیت پہنچو۔ وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ دیکھنا، آج باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ گھسنے پائے، اور وہ بڑے عزم و حوصلے سے نکلے۔ تو جب باغ کو دیکھا تو بولے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ ان میں جو شخص سب سے زیادہ معقول تھا، اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم لوگ رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ پکارے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم تھے ہی ظلم کرنے والے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہائے بدبختی، بے شک ہم سرکشی میں مبتلا تھے، بے شک ہم سرکشی ہی میں مبتلا رہے۔ توقع ہے کہ ہمارا رب اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں دے۔ اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح عذاب آ جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ آخرت کا ایک منظر دیکھیں۔ فرمایا، جس دن ہلچل پڑے گی اور یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی۔ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب یہ صحیح سالم تھے۔ سور پھونکے جانے کا دل دہلا دینے والا منظر۔ فرمایا، جبکہ سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ نہایت پھسپھسا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ نیک لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے، اس کا منظر دیکھیں۔ فرمایا تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا یہ لو، پڑھ لو میرا اعمال نامہ، بے شک میں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دوچار ہونا ہے۔ تو وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا، ایک بلند و بالا باغ میں، اس کے پھل قریب لٹک رہے ہوں گے۔ کھاؤ پیو بے غل و غش اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے۔ برے لوگوں کو اعمال نامہ دیے جانے کا منظر دیکھیں۔ فرمایا اور رہا وہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ ایک کاش کہ وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہیں آیا، میرا اقتدار مجھ سے چھن گیا۔ آواز آئے گی اس کو پکڑو، حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو، پھر اس کی گردن میں توق ڈالو، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس کو ناد دو۔ یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھلانے پر ابھارتا تھا۔ آج اس کا یہاں کوئی ہمدرد نہیں ہے اور گندے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، یہ کھانا صرف گنہگار کھائیں گے۔ قیامت کا ایک نہایت ہیبتناک منظر دیکھیں۔ فرمایا جس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے اور کوئی دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس دن عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے اس کنبے کو جو اس کی پناہ رہا ہے اور تمام اہل زمین کو فدیے میں دے کر وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ ہرگز نہیں، وہ ایسی آگ ہوگی جس کی لپٹ چمڑی ادھیڑ لے گی۔ وہ ان سب کو کھینچ بلائے گی جنہوں نے پیٹھ پھیری اور اعراض کیا اور مال جمع کیا اور اس کو سینت سینت کر رکھا۔ جنت میں کون جائے گا؟ ایک ایمان افروز تصویر دیکھیں۔ فرمایا جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جن کے مال میں ایک معین حق ہوتا ہے سائلوں اور محروموں کا، اور جو تصدیق کرتے ہیں جزا کے دن کی، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں کو ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت میں عزت کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ حضرت نوح کی دعوتی تڑپ کی ایک ایمان افروز تصویر دیکھیں۔ فرمایا نوح نے اپنے رب سے فریاد کی، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا لیکن میری پکار نے ان کے گریز ہی میں اضافہ کیا، اور میں نے جب جب ان کو دعوت دی کہ تو ان کو بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنی چادریں اپنے اوپر لپیٹ لیں اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور نہایت گھمنڈ کا اظہار کیا۔ پھر میں نے ان کو ڈنکے کی چوٹ پکارا، پھر میں نے ان کو کھلم کھلا بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ حق پسند جنوں کا ایک واقعہ دیکھیں۔ فرمایا کہہ دو مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا تو انہوں نے کہا ہم نے ایک نہایت دل پذیر قرآن سنا جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ اپنے لیے کوئی بیوی بنائی ہے نہ کوئی اولاد، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں حق سے بالکل ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے، اور یہ کہ ہم نے آسمان کی ٹوہ لگائی تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں کچھ سنگن لینے کو بیٹھا کرتے تھے، پر اب جو سننے کی کوشش کرے گا وہ ایک شہاب کو اپنی گھات میں پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی چاہی ہے۔ دوزخ کا ایک لرزہ خیز نظارہ کریں۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو وہ وقت نہایت کٹھن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔
چھوڑ مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، اور اس کو بخشا مال فراواں اور بیٹے دیے حاضر باش، اور اس کے لیے خوب راہ ہموار کی، پھر وہ اور زیادہ کی توقع رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا۔ میں اس کو عنقریب ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، میں اس کو عنقریب دوزخ میں داخل کروں گا، اور کیا سمجھے دوزخ کیا ہے؟ نہ ترس کھائے گی اور نہ چھوڑے گی، چمڑی کو جھلس دینے والی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان کی بے بسی کا منظر دیکھیں، فرمایا جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا کیا دھرا۔ موت اور موت کے بعد کے مناظر دیکھیں، فرمایا اس دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی رحمت کے متوقع، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان پر کمر توڑ مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ سنو، جب جان ہنسلی میں آپ ہنسے گی اور کہا جائے گا اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ گمان کرے گا کہ بس وقت چل چلاؤ کا ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جانا ہوگا۔ جہنم کس کے لیے ہے اور جنت کس کے لیے ہے؟ ذرا دیکھیں، فرمایا بے شک ہم نے کفر والوں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہاں، وفادار بندے ایسی شراب کے جام نوش کریں گے جس میں چشمہ کافور کی ملونی ہوگی۔ اس چشمے سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور اس کی شاخیں جدھر چاہیں گے نکال لیں گے۔ یہ اپنی نظریں پوری کرتے رہے اور اس دن سے ڈرتے رہے ہیں جس کا ہول ہمہ گیر ہے، اور وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے، دل پسند کھانا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے طالب ہیں نہ شکریہ کے۔ ہم تو اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے خوف زدہ رہتے ہیں جس روز چہرے اداس اور صورتیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ اللہ نے ان کو اس دن کی آفت سے بچا لیا اور ان کو تازگی اور سرور سے نوازا۔ جہنم کا ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھیں، فرمایا چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جس میں نہ چھاؤں ہے نہ شعلوں کی لپٹ سے بچاؤ۔ وہ آگ اونچے محلوں کی طرح شعلے پھینکتی ہوگی، زرد اونٹوں کی مانند۔ بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا خوبصورت انجام دیکھیں، فرمایا اللہ سے ڈرنے والے روح افروز سایوں، چشموں اور اپنی چاہت کے میووں کے عیش میں ہوں گے۔ کھاؤ پیو اپنے اعمال کے صلے میں، ہم خوب کاروں کو اسی طرح صلہ دیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔